الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عقائد اہل سنت نشست میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور کچھ دن قبل ہم نے ختم شریف اور ایصال ثواب کے متعلق ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا، جس میں کافی احباب نے سوال و جواب کیے تھے، ان کے جوابات ہم نے عرض کر دیے تھے، اور آج پھر ہمارے پاس کچھ چند سوالات موصول ہوئے ہیں جن کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ تمہارا یہ ایصال ثواب یعنی ختم کا طریقہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور طریقے سے ایصال ثواب کیا اور تم اور طریقے سے کرتے ہو، لہذا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ایک طریقہ اور بعض مرتبہ طریقہ دیکھا جاتا ہے، مقصد نہیں، اور بعض مرتبہ مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں۔ مثلا دیکھیں، صفا مروہ پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوڑنے کا مقصد پانی تلاش کرنا تھا، اور اب وہاں دوڑنے کا مقصد پانی کی تلاش نہیں بلکہ حضرت حاجرہ کا طریقہ مقصود ہے، کیونکہ اب وہاں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اور اس طرح خانہ کعبہ کے طواف کے وقت صحابہ کرام کے رمل کا مقصد کفار کو اپنی طاقت دکھانا مقصود ہے، کیونکہ اب وہاں کفار موجود نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکری مارنے کا مقصد شیطان کو بھگانا مقصود تھا، لیکن اب حاجیوں کا وہاں کنکریوں مارنے کا مقصد شیطان کو بھگانا مقصود نہیں، طریقہ مقصود ہے، کیونکہ حاجیوں کو اب وہاں شیطان نظر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں۔ مثلا دیکھیں کہ مدارس میں علماء کرام کا علم دین پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد علم دین حاصل کرنا ہے، اور اس میں مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون کون سی کتابیں پڑھائی، کون سا نصاب پڑھایا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ مقصد دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہے علم دین حاصل کرنا، اور وہ جس نصاب اور جس طریقے سے بھی ہو جائز ہے۔ اور اسی طرح جہاد میں مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں، اور جہاد کا مقصد ہے کفار کو شکست دلانا اور اسلام کا پرچم بلند کرنا، اور وہ جس طریقے سے بھی ہو جائز ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جہاد کیا اور ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اسی طرح روزہ افطار کراتے وقت مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں، اور مقصد ہے روزہ افطار کرانا، اور وہ جس طریقے سے بھی ہو جائز ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کے مطابق سینکڑوں چیزیں سامنے رکھ کر کسی کا روزہ افطار کرایا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو جناب، اسی طرح فوت شدہ کو ایصال ثواب کے وقت بھی مقصد دیکھا جاتا ہے، طریقہ نہیں، اور مقصد ہے فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنا، اور وہ جس بھی نیک عمل اور جائز طریقے سے ہو جائز ہے، اور جس طریقے سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کی ہر چیز کا جواز ہم نے قرآن احادیث سے ثابت کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف طریقوں سے ایصال ثواب کیا ہے۔ مثلا قربانی کے جانور ذبح فرما کر، پانی کا کنواں کھدوا کر، پھلدار باغ کا صدقہ فرما کر، روزے رکھ کر، حج اور عمرے کر کے، اور مختلف قسم کا صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کیا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث نے ایسے
ایصال ثواب کے لیے کوئی ایک طریقہ مقرر ہی نہیں فرمایا، بلکہ جس بھی نیک عمل اور جائز طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے جائز ہے، مثلا تلاوت قرآن سے ہو یا نوافل سے، صدقہ خیرات سے ہو یا کسی بھی نیک عمل سے، یعنی جیسے بھی ہو جائز اور صحیح ہے۔ دیکھیں حدیث میں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، یعنی جو شخص اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کرے گا اسے اس کا اجر ملائے گا، اور اس کا بھی جو اس پر عمل کرے گا، اور جو برا طریقہ نکالے گا اس پر اس کا گناہ ہے، اور اس کا بھی جو اس پر عمل کرے گا۔ اور فوت شدہ کو ایصال ثواب کا یہ جو ہمارا طریقہ ہے، نیک طریقہ ہے، برا نہیں، کیونکہ اس کی ہر چیز قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلپ جو ایصال ثواب کا ثبوت قرآن اور حدیث کلپ میں ہے اس میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اور جو چیز قرآن اور احادیث سے ثابت ہو جائے، قرآن اور احادیث سے جائز ثابت ہو جائے، وہ اچھی ہی ہے، بری نہیں ہے۔